बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आरजे बिलाल कियानी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करूँगा कि सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे अंदाज में अपनी ज़िंदगानी को गुजार रहे होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है, यूनिक काम और यूनिक शख्सियात के इंटरव्यूज़ और मुख्तलिफ़ तरह की वीडियोज़ का एक सिलसिला शुरू किया और पाकिस्तान बोलता है। बिल्कुल पाकिस्तान बोलता है और हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं, हम भी बोलते हैं। आज जनाब आपको मैं बताऊंगा कि कलर सीधा की नहायत जानी पहचानी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम सवालात करेंगे, लेकिन सवालात ऐसे होंगे कि बहुत ज़्यादा तल होंगे और उनको मैंने बिल्कुल नहीं बताया कि मैं आपके साथ क्या क्वेश्चनिंग करने वाला हूँ। और ओवरऑल पाकिस्तान चूँकि बोलता है और ऐसी शख्सियात के बारे में ज़रूर बोलता है जो माशरे के अंदर अपना एक मुकाम रखती है। तो आज हम सारे के सारे सवालात उनके सामने रखेंगे और उनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे। मेरी मुराद जी शहजाद अकबर भट्ट साहब से है, जिनकी अक्सर पोस्ट आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते रहते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप के ऊपर, और 24 आवर्स आप इनको काम करते हुए देखते रहते हैं। तो वक्त ज़ाया नहीं करते, इनके साथ जनाब सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद। वालेकुम सलाम। थैंक यू जी। कैसे हैं आप? ठीक है, सेहत भी अच्छी है आपकी? शहजाद भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया पाकिस्तान बोलता है के लिए। और ये हमारा एक सिलसिला है और शायद आपने देखा होगा और मतलब मुख्तलिफ शख्सियात की जानिब से अप्रिसिएशन पैगाम भी हमें मिल रहे हैं, तो हम इस चीज़ को ज़रा आगे बढ़ा रहे हैं। आज सबसे पहले मैं पेश किया आपसे माजरत करूँगा कि मेरे ज़रा सवालात तल्ख होंगे आपके हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान बोलता है कि नाम से हमारा प्लेटफॉर्म भी है और ये सिलसिला हमने शुरू भी ऐसे किया कि आवाम जो राय रखती है, सारी आवाम की बात नहीं कर रहा, कुछ मखसूस टॉपिक्स किसी शख्सियात के बारे में जो अपना वो रखती हैं नज़रिया, वो हम आवाम तक पहुँचाने के लिए या क्लेरिफाई करने के लिए शख्सियात के पास जाते हैं। तो आज सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आप जो आई कैंप्स मुख्तलिफ जगहों पर मुनक़िद करते हैं, ज़ाती तौर पर सभी समझते हैं कि आप अच्छा काम करते हैं, लेकिन कुछ आवाज़ें हैं कि आप शो ऑफ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो शहजाद अकबर भट्ट शो ऑफ क्यों करता है, ये ज़रा हमारे नज़ीर होते हैं। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया है। और ये सवाल मेरे ख्याल में मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा, या सामने तो नहीं पूछा, अगर शायद वो जहन में बात हो तो वो अलग बात है। देखिए, मैं शो ऑफ तो नहीं कहूँगा इसे, लेकिन लोगों तक अपना पैगाम जो ये वाला है पहुँचाना ज़रूरी समझता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं जानता हूँ हमारे इलाके की साइकी क्या है ना। यहाँ पे लोग जो है एक पब्लिसिटी चाहते हैं अपनी, उनके पास बहुत सी चीज़ें हैं, वो पैसा भी है, डिफरेंट चीज़ें हैं, वो लोगों तक अपना पैगाम और अपनी शोहरत पहुँचाना चाहते हैं। तो जब एक बंदा एक अच्छा काम करके पोस्ट करेगा ना, ठीक है, कि भाई ये आई कैंप किया, ये मेडिकल कैंप किया, तो मेरे जहन में एक सोच है कि शायद कोई लोग और भी इसमें आके ना मुकाबले की नीयत से आके या हमें नीचा दिखाने की गर्ज से जाए, वो ही काम शुरू करें। मकसद सिर्फ ये है। दूसरा ये है कि जो बंदा अपने इलाके में आई कैंप करना चाहे वो हमसे रब्ता कर सके कि भाई ये बंदा है जो आई कैंप करवा रहा है, ठीक है, वो रब्ता कर सके। नंबर 3, हम ना तो किसी से किसी किस्म का कोई फंड लेते हैं, ना हम किसी से खाना खाते हैं, ना हम किसी से कोई भी फेवर लेते हैं इस कैंप के अगेंस्ट। तो पब्लिसिटी के जो ये अगर आप कहें ना ये वर्ड स्टंट, उसका सिर्फ वाहिद मकसद ये है कि ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुंच सके और ज़्यादा लोग हमें इंगेज कर सकें इस कई कैंप के लिए। आप यकीन नहीं कर सकते कि जो हालात मैं देख के आता हूँ देहातों में, इवन कई इस्टेब्लिश एरियाज़ के अंदर भी लोगों को मोती का पता नहीं होता। एक दो बंदे मैंने ऐसे देखे जो वर्स्ट कंडीशन में थे, उनकी आँख बह चुकी थी, उनकी आँख ज़ाया हो चुकी थी और वो कह रहे थे कि नहीं हम अभी भी दम डलवाएंगे तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, कई लोग ऐसे थे जो बहुत वेल ऑफ थे, अमीर लोग थे, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि मेडिसिन हो जाएगी, ईजाद होने वाली है या हो जाएगी, हमें मोती का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, उनको जगाना। फिर गरीब बंदे जो आते हैं ना, तकरीबन गुलाब भाई हर कैंप में ना 250 से 300 लोग आते हैं हमारे। अभी तक 124 हम कैंप कर चुके हैं, अराउंड 43,000 लोगों का इलाज कर चुके हैं। आप बिलीव करें कि उनमें से कम 40 से 42,000 लोग ऐसे थे ना जो हमारे अकाउंट में खरबू डाल गए, हमारे जो अकाउंट बन रहा है ऊपर अल्लाह के पास। तो ऐसे बंदे देखे हैं जिनकी गरीब औरतें। तो आप यकीन करें कि बहुत सी ख़वातीन ऐसी आई हैं हमारे पास, मर्द ऐसे आए हैं जिनकी एल्बो के सिर्फ जो होते हैं ना, वो जो गोल
شیشے سے بچ گئے ہیں, باقی انہوں نے رسیوں سے باندھے ہوئے تھے, دھاگوں سے باندھے ہوئے تھے, اور دھاگے بھی کالے ہو چکے تھے. اچھا. تو جب ان کو آپ فری اینڈ کے دیتے ہیں نا, وہ خوشی جو ہے وہ دل کرتا ہے سب شیئر کریں کہ آپ بھی خدا کا واسطہ ہے کسی نیت صحیح کوئی اچھا کام کر دو. بہت شکریہ. اچھا شہزاد بھائی, آپ آئی کیمپس منعقد کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے کلیریفائی کیا, ہمیں بھی یہ چیز ہم نے بھی اس کو ریئلائز کیا کہ واقعی وہ اس طریقے سے ہے, لوگ بات کرتے ہیں, لیکن جو لوگ بات کرتے ہیں وہ ہمارا فرض ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک میڈیا پرسن کا وہ فرض بنتا ہے کہ وہ شخصیات کے اصل کام کو کلیئر کرے. اگلا سوال میرا یہ ہے کہ کلر سیدھا کی عوام شہزاد اکبر بٹ چاہے کام کسی بھی محکمے کا ہو وہ کیوں کرتی ہے؟ آپ اگر آئی کیمپس سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں تو پھر ہر محکمے میں شہزاد اکبر بٹ کا نام کیوں آتا ہے ہر ایک انسان کے ذہن میں؟ جی میں آپ کو نا بچپن سے بتاتا ہوں نا کہ جب بھی ہمیں چوٹ لگتی تھی, کچھ ہوتا تھا نا, ہم بڑے بھائی کو بلاتے تھے, ٹھیک ہے نا, جس پہ ہمیں یقین ہوتا تھا کہ بھی اس نے ہمیں ہیلپ کرنی ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہاں سے ہیلپ ملے گی بھی, اور ہمیں آگے سے ذلیل نہیں کیا جائے گا کہ بھی کیا ہے وہ آگے آؤ جاتے ہو, ٹھیک ہے نا, یا کسی کے دربان رکھے ہوئے ہوں بھی ہمارے اس سے پہلے ملو, فلاں ہمارے پی اے سے, فلاں فوٹو پرسن سے ملو, تو پھر وہاں لوگ ہیلپ نہیں کرتے, نہیں مانگ سکتے, شرماتے ہیں. ہمارے بارے میں ان کو پتہ ہے کہ بھئی نہ تو ہمارا کوئی دربان ہے, نہ کوئی مسئلہ ہے, نمبر ہم نے فیس بک پہ دیا ہوا ہے, جو بندہ جس طرح چاہے رابطہ کر سکتا ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں فائلیں پڑی ہوئی ہیں, اس میں لوگوں کی درخواستیں پڑی ہوئی ہیں, لوگوں کی امیدیں پڑی ہوئی ہیں, ان کی آنے والی دعائیں پڑی ہوئی ہیں ہمارے حصے میں. تو ان کو پتہ ہے کہ اس بندے نے اپنے ٹائم لگا کر اپنی ایفرٹ سے اور باقاعدہ طریقے سے کام کرتا ہے, یعنی لوگوں کا ایک اعتماد ہے آپ کے والے سے. اچھا سیاسی حوالے سے شہزاد بھائی مجھے بتائیں, آپ بالکل پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں, مجھے اس قبول علم ہے اس بارے میں, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اپنی جماعت کس حد تک سپورٹ کرتی ہے تمام کاموں کے حوالے سے, اور آپ کے سیاسی مقاصد اگر ہیں تو وہ کیا ہیں؟ دیکھیں جو ہماری جماعت ہے نا پاکستان تحریک انصاف, اگر میں کہوں کہ مجھے کسی اپنے سینئر کی سپورٹ حاصل ہے, یا میں کسی ادارے میں جاتا ہوں, یا آج تک کبھی میں نے کسی ادارے میں جا کے کسی ایم این اے, ایم پی اے یا کسی منسٹر سے فون کروایا ہوا ہے, تو یہ بالکل غلط ہوتا ہے. صحیح. آج تک میں نے کسی سے سپورٹ نہیں مانگی. میں جہاں جاتا ہوں میں اپنی ذاتی حیثیت میں, اپنے جس چیز پہ میں سمجھتا ہوں نا کہ میری اسٹرانگ فوٹنگ ہے, وہ یہ ہے کہ میں انجمن تاجروں کا صدر ہوں, جو واقعی ایک مضبوط پلیٹ فارم ہے جو میں نے اپنی محنت سے آپ کو دیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ سے میرا تعلق میرا ہے, وہ میں چیز شو کرتا ہوں, دکھاتا ہوں, جہاں جو لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں. سپورٹ کی بات کی جائے, مختلف لوگ جو میں کام کرتا ہوں اس میں بلاتا ہوں ان کو کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھیں, لوگ آتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھو کہ بدلتے رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ ہم سے آگے نکل گیا, ان کے ذہن میں سوچ آتی ہے, تو وہ پھر ٹرائی کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے نا ہماری اسپیڈ سلو کریں یا ہمیں کام سے ڈائیورج کریں, اور جب وہ اس میں ناکام رہتے ہیں تو وہ اپنی اسپیڈ بولتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اور ہماری کسی سے ناراضگی نہیں ہے. آپ کو کوئی سیاسی مقصد ہے, کوئی الیکشن وغیرہ؟ جی دیکھیں سیاسی مقصد کے بغیر تو ایک اسٹینڈنگ کے بغیر لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے. صحیح. میں ہر نماز کے بعد جب بھی ٹائم ملتا ہے, جب بھی مجھے کوئی کیفیت آ رہی ہوتی ہے, میں دعا کرتا ہوں اللہ سے, اللہ مجھے مدد کرنا کہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں. اور اگر میرے پاس کوئی عہدہ ہوگا, میرے پاس وسائل ہوں گے, تبھی میں لوگوں کی ہیلپ کر سکوں گا. ابھی اگر میں 100 میں سے 70 کام کر سکتا ہوں تو وہ ایک پرسنل اسٹینڈنگ کے اوپر ہے. لیکن جب اگر میں انشاءاللہ کلر کا چیئرمین بلدیہ یا میئر جو بھی سیٹ بھی بنتا ہوں میں میونسپل کمیٹی کا, تو پھر میرے پاس جو وہ بجٹ ہوگا 26 سے 30 کروڑ بجٹ ہوگا سالانہ, تو وہ آپ دیکھیے گا کہ ہم کس طرح اپنے علاقے کو بدلیں گے انشاءاللہ. ہماری بیسٹ وشیز آپ کے ساتھ ہیں شہزاد بھائی, لیکن ایک اس میں کوشچن یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں عموماً کہ سیاست میں وہی انسان آتا ہے جو اربوں خربوں کا مالک ہوتا ہے, اور بڑی گاڑیاں اور اس طرح سے, چونکہ ہمارا ایک مسئلہ زیادہ چلا رہا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا جو ایک مینٹیلٹی ہے اوور آل, تو اس میں آپ کنٹیسٹ کر سکیں گے؟ بہت. میں اس سوال کو 2000 نمبر دوں گا 100 میں سے. دیکھیے میں تھوڑا سا واقعہ سناتا ہوں آپ کو. ابھی جہاں میں بیٹھا ہوں نا, یہاں پر کل 2-3 دن پہلے نا یہاں بھائی بیٹھے ہوئے تھے, جن کے پاس ابھی نا میں واقعہ سنا رہا تھا کہ یہاں پہ بھائی بیٹھے ہوئے تھے جو مطلب ہفتے میں لازمی کسی نہ کسی بندے کو لے کے آتے ہیں کہ ان کا کام کر دیں, اور
मेरे साथ भाई वो बैठे हुए थे जो एक ट्रेडिशनल ना एक काउंसलर के उम्मीदवार रहे हैं, और वो कहते हैं कि मैं बाई बदियात हूँ, मैंने 20 से ज़्यादा पर 15 से ज़्यादा मैंने कॉन्टेस्ट किए हुए हैं। तो वो मुझे कहते हैं कि शहजाद भाई बात करूँ आपको, मैं बड़ी गाड़ी लें, लोगों से मिला ना करें और ऐसे सलाम किया करें दूर दूर से, हर बंदे का फ़ोन ना उठाया करें, और जो आप हर ऑफिस में खुद चले जाते हैं, लोगों के काम के लिए रिक्वेस्ट करते हैं छोड़ दें, लोगों के काम को लाइन लगाया करें, उनको काम को उनको 3-4 हफ्ते लेट करवाया करें, 3-4 चक्कर लगवाया करें ताकि उनको पता हो कि भी काम हो रहा है। दूसरा वो ये कहते हैं यार जब ना मैं बाहर गया ना, मैंने उनके लिए चाय बोलने के पास था, मैंने लड़कों को मैंने कहा जी चाय उनके लिए लेके है ना, तो जब मैं यहाँ पे खड़ा था तो उसमें तो बाहर आवाज़ आती है, तो वो कह रहे थे यार ये किस तरह मतलब लीडर है ये बता कि देखो ऐसे गाँव से कपड़े पहने हुए, कोई वेस्ट कोट नहीं है, इसकी गाड़ी छोटी सी मैरान है इसके पास, और ये हर बंदे से मिल रहा है, जो फ़ोन आता उठा के कहता टीम में हाजिर हूँ, मैं बता रहा हूँ, ये इस तरह नहीं होगा। वो तो बड़े बड़े गाड़ियों को वोट देते हैं लोग, इनको वोट नहीं देंगे। तो मैं बात कहूँ आपको कि ऐसा वाकई था, आज से कुछ अर्सा पहले ऐसा वाकई था, लेकिन इस टाइम लोगों की जो मेंटेलिटी है ना उसमें बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। आपने खुद देखा होगा, आप सोशल मीडिया से बिलोंग करते हैं, मैं भी बिलोंग करता हूँ, कि आज से 5 साल पहले लोगों के जो कमेंट्स थे वो कमेंट करने की जो उनकी अहलियत थी बहुत कम थी। इस टाइम एक आम बिल्कुल सड़क पे बैठा वो बंदा भी बिल्कुल ऐसे उठा के लाइव आ जाता है और इमरान खान को सुना होता है कि ऐसा क्यों हो गया। तो ये वो चीज़ है जो मैं इमरान खान को ये क्रेडिट देता हूँ कि उसने आवाम को जगा दिया है अपने हक़ के लिए बोलने के लिए। और मैं बात बताऊँ आपको, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह धड़े भी हैं, हमारे पास अगर ये बिखरे हुए मुंतशिर लोग हैं जो अपनी आरज़ुओं के लिए भाग रहे हैं ना, तो ऐसे लोग भी हैं जो मजबूत हैं, जिनके पास पैसा भी है, इख्तियारात भी है, वो सपोर्ट करने के तैयार हैं। तो हम एक मल्टीपर्पज़ एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं। सर भाई आपके पास आपने जिक्र किया कि आपके पास धड़े भी हैं। अच्छा नाज़रीन, यहाँ में मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, मैं एक ऐसा सवाल शहजाद भाई से करने जा रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि शहजाद भाई को यकीनन अखबार उठेगा, लेकिन वो मैं ज़रूर करूँगा क्योंकि मेरा प्रॉमिस है कि पाकिस्तान बोलता है तो फिर पाकिस्तानी अवाम के जहन में जो बात है वो मैं ज़रूर करूँगा। सर मुझे ये बताएं कि अक्सर ये बात बोली जाती है आपके हवाले से कि आपने कोई ऐसी टीमें रखी हुई हैं जो भी आपकी मुखालफत करता है तो कोई लड़ाई झगड़ा और इस तरह से कोई मतलब प्रेशराइज़ करके तो अपने मतलब बात मनवाने के लिए या अपनी कोई भी बात आप यानी उसको अप्रिशिएट कराने के लिए आपने कोई ग्रोह बना के रखे हुए हैं। जैसे एक और मैं आपको बताऊँ कि जो कि लगभग मुख्तलिफ हल्कों में की तरफ से आ रहा था कि कलर से लगा डॉन और इस तरह से, तो ये बताएं कि ये किस हद तक सच है, वाकई आप कोई लड़ाई करते हैं या? ये काफ़ी डिफरेंट सवाल है और मेरा ख्याल है इससे पहले किसी ने सवाल नहीं मुझसे किया ये वाला, लेकिन ऐसा है अगर आप तक ये बात ना ही हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है। देखिए कुछ वाक़यात होते हैं ना जो गलत रिलेट हो जाते हैं, मसलन 1-2 वाक़यात इस तरह हो गए या शायद ज़्यादा वाक़यात हुए हों इस तरह कि कुछ लोगों ने हमारे साथ कोई बहस मुबाहिसा किया किसी महफिल में, तो बाद में कुछ लोगों ने उनको शर्टिंग वगैरह की या उनको कोई सख्त पैगाम दिया या फिज़िकल भी उनसे लोग हुए लड़े भी हैं, तो वो शायद लोग अपनी उस पर्सनल कैपेसिटी में उन्होंने इस तरह किया होगा। हमने आज तक किसी को नहीं कहा कि किसी को नुकसान पहुँचाएँ। अगर कोई ऐसा इवेंट हुए भी हैं तो वो उसको मेरे साथ रिलेट नहीं कर सकते कि मैंने खुद कहा है किसी को, लेकिन इस तरह की एक्सेप्शन शायद हो क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे खिलाफ बातें करते हैं, इस तरह बात को यानी कि गलत रंग दे देते हैं। बिल्कुल देखिए ये चीज़ होती है कि क्लियर करना शख्सियत का काम होता है और क्लियर करवाना मीडिया पर्सनस का काम होता है, और जो आवाम के माइंड में बातें इंजेक्ट की जाती हैं मुख्तलिफ इस तरह के लोगों की तरफ से जो खुद कुछ नहीं करते दूसरे काम कर रहे होते हैं उसमें कीड़े डालने के लिए, तो वो मीडिया पर्सनस का मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो माशरे में सुधार की तरफ लाने के लिए हर एक इक़दाम जो है उसको सपोर्ट भी करें और खुद भी उठाएं। अच्छा शहजाद भाई आपके साथ बहुत ज़्यादा गपशप हुई, मुझे ये बताएं सियासत की भी बात होगी, आपका जो प्रोफेशन है आई कैम्स के वाले से उसके वजह से बात होगी, आप सरकारी मुलाजमत करते थे तो आपने अपनी मुलाजमत पूरी की या दरमियान में छोड़ी, अगर छोड़ी तो क्यों छोड़ी? देखिए हर बंदे के अंदर टारगेट्स होते हैं, मैं ऐसा बंदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि टारगेट से आगे पीछे बिल्कुल नहीं जाता। जो मैंने अपने माइंड में टारगेट रखे थे ना अपने जॉब के हवाले से, वो जब पूरे हुए, एक सर्टन डेट है जो पाकिस्तान की तारीख में याद रखी है, एक बड़ी फेमस तारीख है पाकिस्तान की ना जिसमें इसका 7 चाय का जिक्र भी होता है,
اس ڈیٹ کو میں نے اپنے ذمہ داروں کو بتا دیا تھا کہ اب ہمارا ٹارگیٹ پورا ہو چکا ہے جس کے لیے میں نے یہ جاب جوائن کی تھی، تو اب مجھے موقع دے کہ میں عوام کی نا ڈائریکٹ خدمت کر سکوں۔ اس بیسس پہ جب ان سے بات چیت چلی اپنے صاحبان کے ساتھ، تو پھر کچھ چیزیں شرائط طے ہوتی ہیں ہماری جو جاب کے سلسلے میں ہے، اس میں کہا گیا تھا کہ 2 سال اگر آپ مزید کرتے ہیں تو اس کی یہ فائدہ ملے گا، آپ کو یہ بینیفٹ ملے گا۔ میں نے کہا کہ میں نے ٹاکٹ ریسیو کرنا تھا، نوٹ کر لیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اب اپنے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کے لوگوں کی ہیلپ کر سکوں، تو اب مجھے موقع دیں کہ میں ادھر جا سکوں۔ پھر ان کے ساتھ جو ہمارے معاہدے تھے اور جو ان کے ساتھ بات تھی، وہ کمٹمنٹ لے کے میں یہاں پہ آیا ہوں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ پینشن والا سلسلہ کوئی نہیں ہے۔ میں ایک سرٹن اماؤنٹ جو مجھے دی گئی تھی وہ بھی میں نے اپنے ہاسپٹل کیمپ میں انویسٹ کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے نا وہ آخرت کے لیے ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو یعنی آپ نے اپنی جاب کو پورا نہیں کیا؟ نہیں، پورا نہیں کیا، لیکن میں نے لیگلی بھی ریزائن کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو آپ کے ایمز ہیں آپ ان کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا آپ کو مایوسی ہو رہی ہے؟ الحمدللہ جی، مایوسی تو بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، بلال بھائی نا ہمارے پیارے بھائی سہیب بھائی کیمرے کے پیچھے ہیں، میں ایک بات بتاؤں کہ خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے ہیں، اور خواب وہ ہوتے ہیں جس کے لیے آپ سب کچھ کرتے ہو سوائے مایوسی اور حسرت کے، تو وہی خواب پورے ہو سکتے ہیں۔ اور جو بندہ دوسروں پہ بیک رکھتا ہے نا کہ بھی میرے لیے، میں جانے سے پہلے میں بڑا ہنستا ہوں کئی دفعہ نا کہ جب بندے کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ شرابی بیٹھتے ٹھہرے نا، پہلے میرے سے وہاں فون کر دینا تو پھر ہم اس آفس میں جا کے بندے سے بات کریں گے، ورنہ وہ ہم سے پوری بات سنے گا نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کل انہیں سپورٹ کرنا بند کر دی تو کدھر جاؤ گے آپ؟ لوگوں کی ہیلپ کرنا بند کر دو گے؟ تو وہی مایوسی ان لوگوں کو ہوتی ہے۔ ہم تو اللہ کے رسول چل رہے ہیں۔ سیلف میڈ قسم کے انسان بھی شہزاد بٹ صاحب ہمارا بہت پرانا تعلق ہے، ہمارے بڑے بھائی ہیں، نہایت قابل احترام ہے۔ اچھا، میں اکثر ان کو دیکھتا ہوں، چونکہ میرا جو تعلق ہے وہ بیسیکلی تو تحصیل کلر سیدھا سے، لیکن ریزیڈنس ہمارا تحصیل گجر خان میں آتا ہے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ بھی شہزاد اکبر بٹ کہتے ہیں، یہاں کے لوگ بھی کہتے ہیں، اور مجھے آج لگ رہا ہے شہزاد بھائی کی باتیں سن کے کہ بالکل یہ مکمل طور پہ غیر سیاسی ہیں۔ سیاست چلیں ٹھیک ہے، وہ آنا چاہتے ہیں، اس میں وہ ان کا کوئی ٹارگٹ ہے وہ کلیئر کیا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بالکل دکھی انسانیت کے لیے فلاحی کام کر رہے ہیں۔ کیونکہ جب میں گجر خان میں دیکھتا ہوں کہ ریسنٹلی پرسوں کی بات ہے، چنگا بگیال میں یہ گئے ہوئے تھے، حالانکہ چنگا بگیال یہاں سے کافی دور علاقہ ہے اور اس حلقے سے کافی ہٹ کے ہے، لیکن وہاں بھی انہوں نے پورا دن گزارا، اور یہ بتا رہے تھے، پرسوں مجھے بتا رہے تھے کہ ہم لوگ کھانا بھی نہیں کھاتے پورا دن۔ اچھا، یہ کیا بات ہے، آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے دن کو؟ نہیں، اصل بات ہے کیا نا، جب نے شروع میں کیمپ کیے نا تو ہماری پٹوار کے ماشاء اللہ بہت عظیم لوگ ہیں، ہم بڑے مہمان نواز اور بہترین لوگ ہیں ماشاء اللہ۔ تو انہوں نے نا ٹیبل بھر دیں ہمارے آگے، اور فوٹو جانے فیس بک پہ کہ اشتاق اور سب کیمپ کرتے ہیں، وہ اتنی ڈشیں کھاتے ہیں صحیح۔ تو کیمپس کی اسپیڈ کم ہو گئی، لوگ ڈرنا شروع ہو گئے کہ بھائی یہ شاید پیسے بھی دیتے ہوں گے، ڈاکٹرس کی فیس بھی دیتے ہوں گے، اور ساتھ میں کھانا بھی 3-4 ہزار روپے کا، تو 10-15 ہزار میں خرچہ ہو جائے گا۔ تب ہم نے پھر یہ بند کیا مکمل طور پر، پیسے تو ہم لیتے ہی نہیں کسی سے نا، مطلقاً یہ تو ہے ہی بالکل ہی زیرو، اتنا بھی خرچہ ہوتا ہے اپنے پاکٹ سے۔ کوئی این جی او نہیں ہے، کوئی فنڈ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ڈونیشن نہیں ہے۔ ہاں، آگے چل کے ہمیں شاید ضرورت پڑے، کیونکہ بہت سے بندے جاتے ہیں جنہیں ہم آپریشن نہیں کر پاتے، ایک آپریشن پہ کم سے کم بھی نا 8 سے 10 لاکھ خرچہ ہوتا ہے، اس کے لیے شاید آگے چل کے ہمیں کوئی این جی او بنانی پڑے۔ یا میں تو دعا کرتا ہوں اللہ سے، پہلی بار دعا کرنی شروع کی زندگی میں، 1-2 مہینے ہوئے کہ اللہ میں اپنی شان کی طور نواز کہ میں کسی بندے کو خالی نہ بھیج سکوں، ہر بندے کو۔ اور کھانا نہ کھانا یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ میں کسی سے نفرت کرتا ہوں یا کوئی میں بہت اونچی چیز کرتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ اخراجات کم کرنے کے لیے اور غریب سے غریب بندے کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا کیمپ کروائی سے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، اب یہ سارے سوال پبلک کے تھے شہزاد بھائی، اب ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں جو میں نے ایک دفعہ کیا بھی تھا، آئی تھنک 2018 میں کیا تھا، نہیں بلکہ 19 میں کیا تھا، آج دوبارہ کیمرے کے سامنے کر دیتا ہوں۔ آپ سوتے بھی ہیں یا ہر وقت جاگتے رہتے ہیں؟ اچھا، یہ بات نا جو واقعی اچھی دل کے بندے مجھ سے پوچھتے ہیں، اصل میں پتہ ہے کہ جی میں فون سائلنٹ نہیں کرتا، نہ فون بند کرتا ہوں، اور نہ فون بند کرتا ہوں، نہ فون سائلنٹ کرتا ہوں، اور
مطلب مجھ سے رہا ہی نہیں جاتا کہ کسی کا رپلائی نہ دوں، کوئی بندہ بھی ہو. ایون کئی بندے ایسے ہوتے ہیں نا، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ وہ صرف نہ ڈسٹرب کرنے کے لیے یا مجھے ٹیز کرنے کے لیے فون کر رہے ہیں، میں ان کو بھی اسی طرح ہی فون کرتا ہوں. اور کئی بندے ایسے ہوتے ہیں وہ مجھ سے ایک ہی بات 6 بار پوچھتے ہیں. اچھا، مجھ سے بھی پوچھیں گے نا کہ بھائی اشراف بھائی کل لاک ڈاؤن ہے، میں ان کو پوری طرح میں میسج ٹائپ کرتا ہوں کہ بھائی ہاں کل لاک ڈاؤن ہے، پرسوں ترسوں آپ دکانیں کھول سکتے ہیں. پھر وہ دوبارہ مجھے میسج کریں گے صاحب وہ بندہ فلاں مجھے بتا رہا تھا کہ شاید دکانیں بند نہ ہو. میں اس کو پھر بھی پوری ڈیٹیل سے بریفنگ کرتا ہوں. اور اللہ کا شکر ہے کبھی کسی نے ریفیوز نہیں کیا کبھی بھی. ہر بندے کو سونا میرا بہت کم رہ گیا ہے، اور آج سے 2 سال پہلے میری ہیلتھ اور باقی چیزیں تھیں اس سے بہت فرق پڑا ہے. ان 2 سالوں میں شاید میری یہ 20 سال بڑی ہوگی، کیونکہ میں نیند بھی اور کھانا پینا ہر چیز بہت ڈسٹرب رہی بہت زیادہ. لیکن میں بالکل رکوں گا نہیں انشاءاللہ، اس سے بڑھ کے کام کریں گے انشاءاللہ. شہزاد بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے کام کرنا چاہیے لیکن اپنا بھی آپ کر لیں، کیونکہ آپ جیسے لوگوں کی معاشرے کو ضرورت ہے. اور جو میں نے آپ سے سوالات کیے چونکہ یہ کچھ آوازیں تھیں جو کلیئر کرنا بڑا ضروری تھا. ویسے ذاتی حیثیت میں تو ہم آپ کو جانتے ہیں، الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے اور مزید آپ کو ہمت عطا فرمائے. تو اپنا بھی خیال رکھا کریں. بہت شکریہ جناب. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے جناب کلر سینا کی سیاسی اور فلاحی شخصیت جناب شہزاد اکبر بٹ صاحب، جنہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ انشاءاللہ آگے میئر آف کلر سینا یا چیئرمین بلدیہ جو بھی سیٹ ہوئی جس کے اوپر الیکشن ہوئے اس میں یہ بھرپور حصہ لیں گے. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیوں سے امتحان کرے. اور اس کے علاوہ جو باتیں انہوں نے کی ہمیں تو اچھا لگا، مجھے سن کے بہت اچھا لگا. آپ کو کیسا لگا آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. اور ہماری حوصلہ افزائی آپ اس طریقے سے کیا کریں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں. آج بلال کینی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اینڈ خدا پامان.